الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ جتنے بھی دنیا میں رسول آئے، پیغمبر آئے، تو ان کے سامنے ان کافروں نے یہی کہا کہ ہم تمہیں اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے، اگر تم ایمان کے ساتھ رہو گے، اگر تم ایمان والے بن کر رہو گے تو ہم تمہیں اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے، اگر تم اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو او لتعودن فی ملتنا، تمہیں ہماری ملت کو، ہمارے مذہب کو اختیار کرنے پڑے گا۔ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ اے شعیب کہ ہم تمہیں اور تمہارے پر ایمان لانے والوں کو سب کو اس ملک سے نکال دیں گے، اگر تم اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ ہے کوئی فرق؟ تو معلوم یہ ہوا کہ NRC یا یہ CAA ایکٹ جو ہے وہ اب کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہزاروں سال پرانا ہے، جسے آج رینیول کر کے یہ لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی کون ہے؟ فرمایا طاقتور مومن، بہادر مومن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہادر تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، یہ NRC اور CAA جو ایکٹ ہے اس سلسلے میں لوگ پریشان ہیں کہ آخر یہ ہے کیا چیز، یہ بلا ہے کیا؟ تو میں آپ کو مختصر انداز میں، موٹے انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ RSS جو اس ہندوستان میں رہتی ہے، ایک تنظیم ہے، اسی کے ایک برانچ ہے بی جے پی حکومت جو آج حکومت کر رہی ہے، جی پولیٹیکل برانچ ہے اس کا۔ تو اس کے ذریعے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو چیف تھا گولوالکر، اس نے کتاب لکھی ہے کہ ہم اور ہماری قومی نظریہ۔ تو اس میں انہوں نے 13 نکات لکھے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے گائے کاٹنے کو بند کرنا ہندوستان کے اندر، اسی طرح سے بابری مسجد کا مسئلہ حل کرنا جیسے کبھی کیا گیا ہے، اسی طرح سے بہت سے ایکٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی میں سے ایک آخری اہم چیز ہے، وہ ہے ہندو راشٹر بنانا ہندوستان کو۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے NRC۔ تو انہوں نے سب سے پہلے بی جے پی حکومت نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں NRC کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے سنیں۔ بی جے پی حکومت نے سب سے پہلے NRC کو لانے کے لیے، یعنی جو بھی ہندوستان میں رہتے ہیں انہیں رجسٹر کرانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ہندوستانی ہوں، اور جو بھی ہندوستانی ہوں ثابت نہیں کرے گا اسے ہندوستان سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ قانون نکالا گیا خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ تو اب اس کو سب سے پہلے آسام کے اندر اسے پریکٹیکل طور پر لایا گیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ آسام کے اندر تقریباً 3.25 کروڑ کی آبادی ہے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ کم سے کم 50-60 لاکھ مسلمان جو ہے اس دائرے میں آ جائیں گے اور وہ ہندوستان سے باہر کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے جب سروے کرایا اس کا، تو معاملہ الٹا نکلا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ معاملہ ہو گیا۔ تقریباً 50,000 لوگوں کو انہوں نے اس پر کام پر لگایا، اور 1600 کروڑ روپے
انہوں نے اس پر خرچ کیے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 19 لاکھ لوگ ہی اس میں نکل آئے جن کے پاس کاغذات نہیں تھے، جو اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت نہیں کرے۔ پھر اس میں 19 لاکھ میں سے 14 لاکھ صرف ہندو تھے، مسلمان کتنے؟ 5 لاکھ، یعنی پتے جو ہے وہ الٹے پڑ گئے، پنجے الٹے ہو گئے۔ اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ 14 لاکھ ہندو ہیں، اگر ان کو باہر نکالیں گے تو پھر یہاں کے ہندوستان کے جو ہندو ہیں سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب کرنا کیا؟ اب مسلمانوں کو باہر ڈھکیلنے کے لیے انہوں نے سازش کی تھی، الٹا ہو گیا معاملہ۔ تو اب انہوں نے اس NRC سے پہلے اس غلطی کو چھپانے کے لیے پھر اب ایک دوسرا حربہ استعمال کیا، جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں CA بل، CAB، یعنی وہ CAB جا کر کے آج CAA یعنی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہو چکا ہے آج۔ تو انہوں نے اس کو نکالا اور کہا کہ جو بھی پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے جو بھی ہندو وہاں چھوڑ کر کے یہاں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہندوستانی بننا چاہتا ہوں، تو ہم اس سب کو ہندوستانی بنا دیں گے، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے، لیکن مسلمانوں کو نہیں دیں گے۔ صرف وہاں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کہا گیا، ہندوستان کے لوگوں کی بات نہیں کی گئی۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہیں، کھانے کے الگ ہیں، تو انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ دوسری طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو چکمہ دینے کی کوشش کی، تو لہذا اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو باہر کر دیا جائے۔ کس کے ذریعے سے؟ یہ جو CAA ایکٹ ہے اس کو لا کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو باہر کر دیا جائے۔ تو بہرحال آج وہی سلسلہ چل رہا ہے، یہی ہے NRC اور یہ ہے CAA جو ایکٹ بنا ہوا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو CAA جو ایکٹ ہے یا NRC ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ کافروں کا پرانا حربہ ہے جو آج ہمارے سامنے نئی شکل میں آیا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کافروں کی پرانی چال ہے، یہ پرانا بل ہے جو اب پھر رینیول کر کے لایا گیا ہے۔ اب آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ جتنے بھی دنیا میں رسول آئے، پیغمبر آئے، تو ان کے سامنے ان کافروں نے یہی کہا کہ ہم تمہیں اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے، اگر تم ایمان کے ساتھ رہو گے، اگر تم ایمان والے بن کر رہو گے تو ہم تمہیں اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے، اگر تم اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تمہیں ہماری ملت کو، ہمارے مذہب کو اختیار کرنے پڑے گا۔ تو آج کے ہندوستان کے جو ہندو ہیں، وہ جو BJP، برے نہیں، BJP اور RSS کے جو لوگ ہیں، وہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو تو ہندو بن کر رہو، اگر تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ تو مسلمان انشاءاللہ کسی بھی صورت میں اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، جیسا میں نے کہا ہر رسول کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح سے ایک اور دلیل میں دیتا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے اوپر جو ایمان لائے ہیں مسلمان، اس وقت کے مومن، ہم اور تمہیں اور ان کو، ان سب کو جو ہے اس ملک سے نکال دیں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافر قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے پر ایمان لانے والوں کو سب کو اس ملک سے نکال دیں گے۔ اگر تم اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ ہے کوئی فرق؟ تو معلوم یہ ہوا کہ NRC یا یہ CAA ایکٹ جو ہے وہ اب کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہزاروں سال پرانا ہے، جسے آج رینیول کر کے یہ لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے وہی معاملہ کیا۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 30 کے اندر ذکر فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اس وقت کے قریش مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ کی؟ یہ محمد جو ہے ایمان والوں کو بڑھا رہا ہے مکہ میں، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ یا تو محمد کو قید کر کے قید خانے میں ڈال دیں، یا نہیں تو محمد کا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا نہیں تو اسے وطن سے نکال دیں۔ اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تدبیر کر رہا تھا، لہذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا، صحابہ کو اتنا تنگ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ آج ڈیٹینشن کیمپ بنایا جا رہا ہے وہ بھی اس زمانے میں بنائے گئے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیٹینشن کیمپ اس وقت کا شعبہ ابی طالب ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نہ کھانے کا انتظام تھا نہ پینے کا انتظام تھا، اس وادی کے اندر آپ کو رکھ دیا گیا۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈیٹینشن کیمپ میں رہے۔ پھر انہوں نے اتنا مجبور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر نکل رہے تھے، کیونکہ کافر پیچھے پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو پکڑ کر قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان کو بچاتے ہوئے جب مکہ سے نکل رہے تھے، آپ کی آخری نظر جب مکہ پر پڑی تو آپ نے کہا اے مکہ، پوری سرزمین کے اندر مجھے سب سے محبوب اگر کوئی شہر ہے تو وہ تو ہے۔ آپ کا پیدائشی گاؤں تھا وہ مکہ۔ ہر آدمی کو اپنے ملک سے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، قسم خدا کی اگر یہ لوگ مجھے اس ملک سے نہ نکالتے، میری قوم کے لوگ، قسم خدا کی میں اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا NRC کے ذریعے سے، CAA ایکٹ کے ذریعے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے یہ اب کا نہیں ہے، یہ کافروں کی بہت سالوں سے سازش ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس قرآن کی آیت میں کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہر پیغمبر کے ساتھ اس بل کو، اس ایکٹ کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تم رہنا چاہتے ہو اس ملک میں تو اپنے مذہب کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی کیا جا رہا۔ اب آخر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو چیز آ گئی ہے، اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا علاج ڈھونڈنا ہے۔ وہ میں کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم NRC اور یہ جتنی بھی چیزیں قانون، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ہم پکے مومن بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن جاؤ۔ آج بھی ہم غالب ہو سکتے ہیں، یہ کینسل ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم پکے مومن بن جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم مومن بنیں گے تو صرف مومن نہیں، بہادر مومن بننا ہے ہمیں، بزدل مومن نہیں۔ ارے پولیس آ گئی، کیا کام بھائی، سب ڈر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایریے کے نوجوان باہر تو بہت سینہ تنا کر کے چلتے ہیں، لیکن ایک پولیس کی سیٹی لگتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں، پولیس والا آیا فوراً کہاں بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ مومن جو ہے ڈرتا نہیں ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے۔ تو ہم مومن بننے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی بننے کی کوشش کریں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن خوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی کون ہے؟ فرمایا طاقتور مومن، بہادر مومن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی اللہ کو محبوب مومن وہ نہیں ہے جو بزدل ہے، وہ بھی مومن ہے، لیکن اللہ کو محبوب اور سب سے پسندیدہ مومن وہ ہے جو بہادر ہو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا، آپ اپنی جان کو بچاتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر غار ثور میں چھپ گئے۔ کافر آپ کو تلاش کرتے کرتے بالکل دہانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اگر وہ نظر کو نیچے کر لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول پتہ نہیں اس کے بعد ہمارا کیا انجام کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہادر تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جان بالکل جانے کے قریب ہے، موت سر پر کھڑی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمارے اندر۔ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کہتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ایک پولیس کی سیٹی لگتی ہے تو پورا میدان خالی ہے۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا اور ڈر رہے ہیں، اب پتہ نہیں مودی سرکار آ گئی ہے، امت شاہ کی آ گیا ہے، فلاں یہ قانون جاری ہو جائے گا، اب کیا ہوگا، فلاں ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بہادر بنائیں۔ اور دوسری چیز، تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہادر بنانا چاہتے ہیں تو بہادر بنانے کے لیے ہمیں طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم اس وقت تک بہادر نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے نوجوان جم کو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جم کراتے تھے، کسرت کراتے تھے، لیکن صرف باڈی بتانے کے واسطے نہیں۔ اس باڈی کو، اپنی طاقت کو آپ اسلام کے لیے لگائیں، انشاءاللہ وہ بہت ہی بہترین، انشاءاللہ آپ جب بھی جم کو جائیں گے اس پر انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کو ادا کریں۔ لیکن اگر آپ اس وجہ سے جاتے ہیں، شاہ رخ خان جم کرتا ہے، سلمان خان گھنٹے اتنے دن میں گھنٹے کام کرتا ہے، اتنا جم کرتا ہے، اس نیت سے جائیں گے تو اس پر گناہ ہوگا آپ کو۔ تو بہرحال آپ اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، طاقت کو جمع کرنے کی آج ضرورت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں تمہاری جتنی طاقت ہو سکتی ہے، جتنی استطاعت ہو سکتی ہے، اس استطاعت کے مطابق طاقت کو جمع کر لو، اپنے گھوڑوں کو تیار کر لو، اپنے ہتھیار کو تیار کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دشمن ان چیزوں کو دیکھ کر ڈر سکے۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے، مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ہمارے پاس آج طاقت نہیں ہے۔ اس آیت کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے، احسن البیان اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی کسی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس طاقت سے مراد وقت کا ہتھیار ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے، اور آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نہتے کھڑے ہوئے ہیں میدان میں، کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہتھیار صرف یہ نہیں کہ ہتھیار لے، علم بھی ہتھیار ہے۔ آج کے دور کا ہتھیار علم ہے، آج کے دور کا ہتھیار سیاست ہے ہمارے لوگ سیاست میں، یہاں ہم ہزاروں بومڑیاں مار لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے اس وقت وہ بھی ہتھیار ہے، اسے بھی لانا چاہیے۔ آج آپ امریکہ کو دیکھیں کہ آج امریکہ پوری دنیا پر حکومت کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہے۔ یہودی جانتے ہیں آپ، یہودی پوری دنیا کے اندر 1% ہے۔ کتنے بھائی؟ 1% ہے، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے مٹھی میں بند کر رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہے، ہتھیار کی وجہ سے آج انہوں نے پوری دنیا کو ڈرا کر کے رکھا ہے، پوری دنیا کو قبضے میں رکھا ہے۔ اور آج مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ہتھیار نہیں ہے۔ عرب کے لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ اچھا کام ہے، لیکن کسی عرب کنٹری کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے، بڑا ہتھیار نہیں ہے جس سے وہ مقابلہ کر سکے، ہے یہ کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ 1971 میں جب یہودیوں کی اور عرب کے لوگوں کی جب جنگ ہونے والی تھی تو اس وقت عرب بڑی تعداد میں تھے، یہودی بہت کم تعداد میں تھے۔ تو اس وقت اسرائیل کی جو پرائم منسٹر تھی، وزیر اعظم گولڈا مائر، ایک عورت تھی، اسے نے دیکھا کہ ہمارا مقابلہ عرب کے لوگوں سے ہونے والا ہے، مسلمانوں سے، تو اس نے امریکہ سے ہتھیار کی ڈیلنگ کی، ہتھیار خریدے اور بات چیت کر لی۔ امریکہ کا جو سفیر آنا تھا، جو ہتھیاروں کا منسٹر تھا، وہ آیا، بات چیت ہوئی، کہا کہ اتنے کروڑ، اتنے فلاں چیز میں آپ کو ہم ہتھیار دیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم آپ کے پاس اپنے سیکریٹری کو بھیجیں گے، آپ اپنے سیکریٹری کو بھیجیے، ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن اس وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بل رکھا کہ میں ہتھیار خریدنا چاہتی ہوں۔ یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، اس کو غور سے سنیں۔ اس نے کہا کہ میں ہتھیار خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت کے پارلیمنٹ کے جتنے لوگ تھے، جتنے منسٹر تھے، ان سب نے کہا کہ وزیر اعظم اگر آپ اس ہتھیار کو خریدیں گی، جو پیسہ اس پر خرچ ہوگا، اس وقت ہمارے ملک کی حالت بڑی خراب ہے، جبکہ ہم بڑی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ ایسے حالت میں پیسہ وہاں ہتھیار خرچ کرنے میں لگا دیں گی تو ہم روزانہ 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھائیں گے، 2 ٹائم بھوکا رہنا پڑے گا ہمارے پورے ملک کو۔ بہتر ہے کہ آپ ہتھیار نہ خریدیں۔ لیکن گولڈا مائر نے کہا کہ نہیں، میں ہتھیار خرید کر ہی رہوں گی۔ چنانچہ اس وزیر اعظم نے ہتھیار خرید لیا۔ اس کے بعد دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی، عرب مسلمانوں کی اور یہودیوں کی۔ ہوا کیا؟ تاریخ نے دیکھا کہ یہودی مسلمانوں پر غالب آ گئے، یہودی جنگ جیت گئے، مسلمان جنگ ہار گئے۔ اب جب جشن منایا جا رہا تھا، پوری میڈیا آئی ہوئی تھی، اخبارات والے، ٹی وی والے، نیوز والے۔ اس میں سے ایک شخص نے، گولڈا مائر جو وزیر اعظم تھی، اس نے جو جنگ جیتی تھی، اس سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا کہ آپ کی اس فتح کا، یہ جو کامیابی ہوئی ہے، جو جیت ہوئی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میرے پاس ہتھیار تھے اور عربوں کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ جو ہتھیار خریدنے کا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ کیا آپ نے خود آئیڈیا لے لیا یا کسی اور نے آپ کو آئیڈیا دیا؟ تو گولڈا مائر نے جو بات کہی ہے وہ آپ کی اور میرے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہی نصیحت آموز ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہسٹری پڑھی تو لکھنے والے نے اللہ کے رسول کی تاریخ لکھتے ہوئے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہو گیا، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے چملی کا تیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک زرہ جو جنگ میں پہنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زرہ کو گروی رکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چملی کا تیل خرید کر کے گھر میں چملی جلائی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس دن رات میں جلانے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر میں چملی کا تیل نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس رات 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں فتح حاصل کر رہے ہیں،
اگرچہ کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہو، اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چملی نہیں لگتی ہو، لیکن دشمن کو ڈرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار موجود ہیں۔ تو اسی حدیث کو دیکھ کر کے، اسی کتاب کے اس ورق کو دیکھ کر کے میں نے ہتھیار خریدا۔ بھلے ہم بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ہتھیار خریدنا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جیت گئے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ کب تک اسی طرح سے بزدلی کی زندگی گزارتے رہیں؟ ہم اگر اس NRC کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس بلا سے بچنا چاہتے ہیں، تو آخری بہت سے علاج ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم سب آپس میں متحد ہو جائیں۔ یہ جو NRC لگے گا یہ حنفی کے نام سے نہیں لگے گا، شافعی کے نام سے نہیں لگے گا، اہل حدیثوں پر نہیں لگے گا، بلکہ جب NRC لگے گا یا اس کی یہ ایکٹ جو آئے گا تو یہ لفظ مسلم کے ساتھ آئے گا کہ جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس مسلمان کے اوپر لگایا جائے گا۔ تو ہم غلط فہمی میں نہ رہیں کہ چلو ان کو لگا دیا جائے گا، ان کو ہم بچ جائیں گے، نہیں۔ یہ بلا، یہ تلوار ہر ایک کی مسلمان جو لفظ ہے اس پر لٹک رہی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم سب کے سب متحد ہو جائیں۔ ایک آخری میں شعر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ ایک ہو جائیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ مسلک کی آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، اب ایک ہو کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اگر اب بھی دلوں میں وہی کدورت رہے گی، دشمنی، بغض، عناد رہے گا، ان حنفی، ان شافعی، ان اہل حدیث، ان جنتی، ان جہنمی فتوے دیتے رہیں گے تو پھر سب کی گردنیں اڑ جائیں گی۔ اس لیے سب مسائل کو اپنے بازو رکھیں، ایک ہو جائیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میں جو وقت دیا گیا ہے مجھے، میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اہل حدیث کرنول سٹی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دوسری چیز، رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس۔ تو پرائیویٹ ڈیفنس جو کرنے کا، کوئی اگر ہمارے اوپر جان لیوا حملہ کرنے کے لیے آ گئے گروپ کی شکل میں، جیسا کہ نارتھ انڈیا میں پہلو خان، حافظ جنید وغیرہ کو جو بھی کرے، ماب لنچنگ کے تحت جو ختم کرے، وہ لوگ جے شری رام بولتے ہوئے مر گئے۔ اگر ویسا نہیں، جیسا بہار میں ایک آٹو رکشہ ڈرائیور، اسے بھی ایسا جان سے مارنے کے لیے بہت سارے گروپ ٹرائی کرے، آٹو رکشہ ڈرائیور کو پیچھے فالو کرے، کھریا آنے کے بعد اسے گھیرا ڈال لیے، نیچے اترنے کے بعد اس کے اوپر قاتلانہ حملہ جس طرح پہلو خان اخلاق وغیرہ کو کرے ویسا شروع کرے تو اس کے پاس جو ہتھیار تھی نکال کر تینوں کو ختم کر دیا انہوں۔ اس کے بعد 200 لوگ آ کر اسے گھیرا ڈال لیے۔ بعد میں پولیس آئی، اسے پروٹیکشن ملا، کچھ دن جیل گیا، زندہ تو رہ گیا۔ 96 IPC 96 سے 106 تک ہمارے کو سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے قانون کے تحت، اگر کوئی ہم پر قاتلانہ حملہ کرے تو ہم ان سے لڑ کر اسے اگر مار بھی دیے تو صرف ایک انکوائری ہوتی ہے، اگر وہ انکوائری میں آپ کے قاتلانہ حملے کو ڈیفنس کرتے ہوئے وہ مارا گیا، یہ ثابت ہو گیا، تو آپ کو باعزت بری بھی کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر طاقت ہے تو ہم لائسنس کا ہتھیار بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح نارتھ انڈیا میں ہر گھر میں رہتا ہے۔ السلام علیکم۔